نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر، یہ آیت سورہ اعراف آیت نمبر 154 ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی، میرے غصے پر بھی غالب آ جائے گی۔ اور فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے مخلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے تمام وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دی ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، کہ اپنی پوری جوانی اور اپنی پوری زندگی بچوں پر وار دیتی ہے۔ تفصیل کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ خود سمجھیں کہ باپ کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے کہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اپنی پوری زندگی کو نوکری کرتے، خون پسینہ ایک کرتے، دوسروں کی غلامی کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، صرف محبت میں۔ یہ تو انسانوں کی محبت کا ایک نمونہ ہے جس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیے کہ جانور اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ اور یہ ایک دو مخلوق کا مسئلہ نہیں، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہیں اور ان کے اندر جتنی محبتیں پائی جاتی ہیں آپس میں، آپس کے تعلقات میں، رشتے میں، یہ سارا کا سارا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت دنیا کے اندر اتاری ہے۔ یہ ایک رحمت کا اتنا پاور ہے کہ ہر انسان اپنے رشتے کی قدر کرتا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچے ماں سے محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ صرف 1% 100 میں ایک حصہ ہے۔ تو جب اللہ رب العزت قیامت میں 99 رحمتوں کا حصہ کھول کر بیٹھیں گے اور اس شان کے ساتھ میں بیٹھیں گے، ہاں، کہ پوری 100 کی 100 رحمتوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمارا حساب کریں گے، تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں ہاں کہ ابلیس کو بھی، جو شیطان ہے، پوری دنیا کو بھڑکا رہا ہے، اچھے راستے سے ہٹاتا ہے، گناہ کراتا ہے، اللہ کی وہ رحمتوں کو دیکھ کر ابلیس بھی یہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ شاید آج تو میری بھی مغفرت ہو جائے گی، آج تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ اللہ کی اتنی رحمت، اللہ اتنے بڑے کریم ہیں، اللہ ایسے ذرا ذرا سے بہانے تلاش کر کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کریں گے، جنت میں ڈالیں گے، ہاں، ذرا ذرا سے بہانوں سے۔ ایک واقعہ یاد آیا مجھے،
ایک شخص کے نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو ترازو میں رکھا جائے گا، ایک طرف نیکی اور ایک طرف بدی. تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ دونوں پڑھنے برابر ہو جائیں گے، دونوں پڑھنے برابر ہو جائیں گے، نہ نیکی زیادہ ہے نہ گناہ زیادہ ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ نہ تیری جگہ جہنم ہے نہ تیری جگہ جنت ہے، کیونکہ دونوں چیزیں تیری برابر ہو گئی. اتنے میں ایک فرشتہ حاضر ہوگا اور وہ ایک گناہ اس کے گناہوں میں شامل کر دے گا. اور وہ گناہ کیا تھا میرے بھائیوں، ذرا غور سے سنیں. وہ گناہ یہ تھا کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے باپ کو اف کہا تھا. اف، ہاں، صرف اونچی آواز سے بات کی تھی، صرف تھوڑا سا اف. یہ سب سے ادنا درجہ ہے باپ کے ساتھ میں نا انصافی کا اور اس کی گستاخی کا. باپ کے ساتھ میں گستاخی کا سب سے ادنا درجہ ہے یہ اف، کہ اس کے ساتھ میں اف بھی مت کہو باپ کو. تو میرے بھائیوں اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر اس کے اندر وزن ہو جائے گا. حالانکہ ماں باپ کی بڑی خدمت کی، بڑی توجہ سے ان کو پرورش کیا، ہر چیز کا فکر کیا، لیکن کبھی ان کو اف کہہ دیا تھا، تھوڑا سا ناراض ہو گیا تھا، اپنی آواز کو اونچا کر لیا تھا، تو وہ فرشتہ آئے گا اور وہ اس کے گناہوں کے پڑھنے میں وہ اس کا گناہ رکھ دے گا، اور جس کی وجہ سے اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. اللہ کا حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو جا کے. میرے بھائیوں اتنا روئے گا، وہ اتنا چیخے گا، اتنا تڑپے گا کہ ہائے میں نے اپنی پوری زندگی موبائلوں میں ٹی ویوں میں گزار دی، کاش میں 110 دفعہ ہاں اور سبحان اللہ کہہ لیتا تاکہ میری 2-3 نیکی بھی اگر زیادہ ہو جاتی تو آج میں جنت میں چلا جاتا. وہ تڑپے گا، فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے منہ کے بل. پھر وہ دل میں کچھ سوچے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا مجھے اللہ کے پاس لے کے چلو، مجھے اللہ سے کچھ بات کرنی ہے. فرشتے نہیں لے جائیں گے اس کو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے اسی کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، دل میں کیا سوچتا ہے. اللہ کو پتا چلے گا کہ میرا بندہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو فرشتوں کو آواز آئے گی کہ میرے بندے کو، اس گناہ گار اور نافرمان بندے کو واپس لے کے آؤ. فرشتے واپس اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے نافرمان بندے، تو کیوں میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا باپ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ اس کا باپ بھی گناہ گار ہے. ہاں اس کا باپ بھی گناہ کر کے جہنم کا مستحق ہو چکا ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا کے اندر میں نے اس کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں اور میرا باپ بھی جا رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کے سارے گناہ میرے اعمال میں ڈال دے اور میری ساری نیکیاں تو اس کو دے دے. میری ساری نیکیاں جو ہے، کیونکہ میرے تو کسی کام کی نہیں، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں لے کر میرا باپ کم سے کم جنت میں چلا جائے اور میرا باپ بچ جائے. میں نے دنیا کے اندر اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا اور اس کی خدمت نہیں کری، تو آج جو ہے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اس بات کو سن کر ہنسیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ہنسیں گے اس کی بات کو سن کر اور فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تو گناہ کرتا رہا اور اپنے باپ کی نافرمانی کرتا رہا، یہاں تو مجھ سے بڑا رحمان بننا چاہتا ہے. جا میری رحمت دیکھ کہ میں سب سے بڑا رحمان ہوں، میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے جو رحم کر سکے. جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا، تو بھی جنت میں جا، تیرا باپ بھی جنت میں جائے. میرے بھائیوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہاں کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ذرا سے بہانے ڈھونڈیں گے، صرف ذرا سے بہانے ڈھونڈیں گے جنت میں ڈالنے کے لیے. تو میرے بھائیوں وقت ضائع نہ کریں، وہاں کی پریشانی
وہاں کی لاچاری اچھی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس اس وقت موقع ہے نیکیاں کمانے کا. نیکیاں کماؤ، نیکیاں کماؤ. ہاں، وقت کو ضائع نہ کرو. اور میرے بھائیوں، وہ رمضان بہت قریب آ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس رمضان کے اندر برکت عطا فرما. ہاں، اور تراویح میں استقامت نصیب فرما. کوئی ایسے حال، کوئی ایسی بیماری اور پریشانی نہ لا جس کی وجہ سے ہم رمضان سے محروم ہو جائیں یا رمضان کی عبادتوں سے محروم ہو جائیں. اللہ سے دعا کریں. میرے بھائیوں، یہ 2-3 باتیں میں نے اللہ کی رحمت کی بتائی ہیں. ہاں، کہ اللہ ہم پر کتنا رحم کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ میں اچھا معاملہ نہ رکھیں، اس کو سجدہ نہ کریں، اس کا نام نہ لیں، تو کتنی ناانصافی کی بات ہے، کتنی ناانصافی کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی مان کے زندگی گزارو، اللہ کی مان کے زندگی گزارو، پیار محبت سے زندگی گزارو. اور یہ ماشاءاللہ 8واں کلپ ہے میں بنا رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں. بہت سارے حضرات نے اگر وہ پہلے کلپ نہ سنے ہوں تو اس کو بھی سن سکتے ہیں. یہ 8واں ہے ماشاءاللہ. اور دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ لوگوں کی اسی طرح سے خدمت لیتا رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.